برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس وسیع عریض سرزمین پر ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا تاکہ انسان اس روئے زمین پر رہ کر اللہ رب العالمین کی احکام کی پاسداری کرے اور اس کے منکرات سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ انسان کی چند روزہ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے جو پانی کے اندر دکھائی تو دیتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس دار فانی کے اندر انسان ایک وقت مقررہ، ایک وقت متعین تک رہتا ہے، پھر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیش کے لیے چلا جاتا ہے۔ کیوں انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے دن رات سرگردہ رہتا ہے، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کی یہ چند روزہ زندگی ہمیں کسی کام کی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے، دنیا کی زندگی محض ایک تماشا ہے اور دل بہلانے کی جگہ ہے۔ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور کود اور تماشے کی جگہ ہے، بہترین جگہ جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، جو متقی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ پھر بھی انسان عقل نہیں رکھتے، نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا کی زندگی محض چند دنوں کی زندگی ہے، یہ فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہر انسان اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان آیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، یہ وہ قانون الہی ہے جو جس سے نہ کوئی انبیاء، نہ اولیاء، نہ شہزادہ، نہ کوئی امیر غریب، چھوٹے بڑے، ہر کسی پر یہ موت آتی ہے، اس سے کوئی نہیں بچا ہے۔ اور جس پر یہ موت آتی ہے نہ تو وہ خود اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے اس کو ورثہ اس کو موت سے بچا سکتا ہے۔ الغرض یہ کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے، چاہے کوئی کمزور ہے، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے امیر ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، یعنی آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی اور نہ آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، بہت سارے انسانوں کو بھیجا، لیکن ہم نے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھا۔ نہ آپ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں، بلکہ آپ کو بھی موت آنی ہے، بلکہ تمام جاندار کو موت آنی ہے۔ اور یہ سچ ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات مرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی، ہمیش کی ہوتی، تو افضل الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ہمیش کی کسی کے لیے نہیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ، موت کے فرشتے کو جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، اے موت کے فرشتے، ملک الموت جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وہ ملک الموت، موت کے فرشتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں،
میں تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے ملک الموت یہ کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا ہے. فلما جاءہ سکہ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا. اتنی زور سے موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو، ملک الموت کو مارا کہ اس کی آنکھیں پھٹ گئی. فرجع الى ربہ، پس وہ ملک الموت اپنے رب کی طرف واپس لوٹا. اپنے رب کی طرف واپس لوٹتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت. اے اللہ، تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے، اس بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت کا خواہش مند نہیں ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے. اے اللہ، اس بندے نے میری آنکھیں پھوڑ ڈالی ہے. ایسا وہ شخص کہ موت سے مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ موت کا خواہش مند نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آنکھ کو واپس صحیح کر دیا. اور سن لو، میرا رب وہ ہے جو پھٹی ہوئی آنکھ کو واپس صحیح کرنے پر طاقت بھی رکھتا ہے. کن فیکون کہتا ہے، اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں. اللہ نے اس کی آنکھ کو واپس کر دیا اور کہا قال ارجع الیہ فقل له يدع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. جا ملک الموت، تو واپس جا اور اس بندہ سے کہہ دے کہ ایک بیل کی پیٹھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، اس مٹھی میں جتنے بال آتے ہیں، مثال کے طور پر 1000 بال، 2000، 10,000 بال بھی اگر اس ہاتھ میں آتے ہیں تو کہہ دینا اس بندے سے کہ ہر بال کے بدلے 1 سال کی مزید زندگی میں اضافہ کر دیا جائے گا. ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی اور بڑھا دی جائے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے قال ای رب ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر میں 1000 سال، 2000 سال، 10,000 سال زندہ رہتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم الموت، پھر اللہ نے کہا اس کے بعد بھی تمہیں موت آنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فالآن، جب اتنے سال زندہ رہنے کے بعد بھی موت آنی ہے، یعنی اتنے سال زندہ رہنے کے بعد بھی موت آئے گی، مرنا ہے اس انسان کو، تو پھر کیوں نہ مجھے ابھی موت منظور ہے. محترم حضرات، موت ایسی چیز ہے جو کسی کے وقت مقررہ پر آتی ہے اور کوئی موت سے چھٹکارا نہیں ہے. کوئی نہیں بچ سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا انبیاء ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ جھوپڑپٹی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ محلوں میں رہنے والا ہو، موت ہر ایک کو آنی ہے. اور موت جو وقت مقررہ ہے اس وقت پر اس کو موت آنی ہے. آج دنیا میں ایک بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، تمام ملک والے لوگ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح کی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جس کی زندگی میں وقت کو مقررہ موت کو بند کر دیا ہے، اس کی موت آنی ہے. اس کے باوجود بھی آج دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. یعنی یہ موت سے چھٹکارا کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی زندگی جی لے. اللہ نے جو وقت مقررہ کر دیا ہے اس وقت مقررہ پر اسے موت آنی ہے. ابھی رمضان میں ہمارے ساتھی اس دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ کچھ دن پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ یہ میسج دے کر گئے اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے. موت سے کس کو رشتہ داری ہے؟ آج ہماری باری ہے تو کل تمہاری باری ہے. وہ یہ میسج دے کر چلے گئے میرے ساتھی، میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی دنیا چھوڑ کر کے آنا ہے. اس آخرت کی زندگی کے بارے میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کی تیاری کر لو، اس زندگی کی فکر کر لو.